जो DGI SPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया विदिन 4 आवर्स। आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है दैट हु अप्रोच फॉर द सीज फायर। वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGI SPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं, किसी का पानी छीनना इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर, यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। कोई एक नुक्ता होता है, मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि यह एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा। मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं। मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व, एक मुसम्मम इरादे को और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मैं DGI SPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक टॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी एक इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड। बल्कि मेरे साथ पूरा ऐवान इस चीज़ को बखूबी जानता है कि आप भी कुछ जज्बात रखते हैं इस मामले में, लेकिन बतौर स्पीकर आप वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये ऐवान आपकी बात नहीं सुन सकता, शायद आप अपने इज़हार ख्याल नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऐवान के बिहाफ पे, आप ऐवान में तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार यहाँ पे आप करें। ये लोग सुनना चाहते हैं आपको इस तारीखी मौके के ऊपर कि आपका क्या ख्यालात है इस बारे में। कि आप आए, वेलकम, हम भी आपको वेलकम कहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं आए सर। जी मलिक साहब आप चेयर पे आ जाइए जी। I can ceremonially take this down here, please. इधर आए सर, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, यहाँ इधर आए, आगे आगे। मेहरबानी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब दावत खिताब देता हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। जी नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर।
میں قوانین سے رول سے شناسائی کے باعث اپنے آپ کو بڑا محبوس فیل کر رہا تھا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کہہ نہیں پا رہا. تو آئی ایم گریٹفل ٹو ذیشان رفیق صاحب, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ, جناب لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد خان بھچر صاحب, ویری کائنڈ آف بوتھ آف دیز جینٹلمین اینڈ دا ہول ہاؤس, کہ آپ نے یہ میرے دیکھنے میں یہ پہلا واقعہ ہے, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں جن میں ہم کھڑے بات کر رہے ہیں, اور جن حالات میں ہم آج تاریخ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہر پاکستانی اپنے جذبات رکھتا ہے, اور ان جذبات کے اظہار کا پنجاب اسمبلی سے بہتر, پنجاب اسمبلی سے مؤثر اور پنجاب اسمبلی سے زیادہ میننگ فل کوئی اور فورم ہو نہیں سکتا. سو میں اس پورے ایوان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. جناب اسپیکر, میں اپنی بات کی ابتدا اس ایک نقطے سے کروں گا کہ اقوام عالم کی زندگی میں یہ موقع جن میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ خوف کے سائے منڈلانے لگے, کروڑوں لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگ جائے, ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب جو کہا جا رہا ہے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنے کی کوشش اگر کی جائے تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس صورتحال میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک ملک اپنا جنگی جنون سوار کرے, اور اس کا مقصد کیا ہو. پہلے آپ نے احاطہ کرنے ان حالات کا. بہانہ کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ دہشت گردی کو. میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کو بہانہ بنا کر بات کی گئی ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ پہلگام کے اندر ہندوستان میں دہشت گردوں نے 25 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. ہندوستان کے اس الزام کے بعد کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کروائی, یہ بات پاکستان کی طرف سے کہنا کہ اگر اس کے کوئی ثبوت ہیں تو دیں, یہ ایک سٹینڈ الون واقعہ نہیں تھا. اس کو سٹینڈ الون کہنا زیادتی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اپنے طور پر ایک واقعہ پیش آیا تو یہ بالکل غلط ہوگا. دہشت گردی ایک تسلسل کا نام ہے. دہشت گردی بار بار ہو رہی ہے. دہشت گردی کی بھینٹ ہمارے پاکستانی بڑی تواتر سے چڑھ رہے ہیں. دہشت گردی کی بھینٹ 1 لاکھ سے زیادہ افراد پاکستان کے سویلین, فوجی, پولیس مین, اسٹوڈنٹس, بچے اسکولوں میں, اے پی ایس کے بچے آپ کے سامنے ہیں, مدارس, خانقاہیں, مساجد, عدالتیں, ہسپتال. وہ تفصیل جب میرے پاس آئی تو 1 لاکھ کے لگ بھگ قریب افراد ہیں جن میں 37,000 سے زیادہ سویلین ہیں, جن میں افواج کے لوگ ہیں, سرکاری لوگ ہیں, جن میں سپاہی ہیں, پولیس مین ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اگر 2 دہائیوں میں آپ ان کارروائیوں کا احاطہ کریں کہ 1 سال کے اندر کتنی کارروائیاں دہشت گردی کی جیسا پہلگام میں ہوا ہے, اس طرح کی کتنی کارروائیاں پاکستان میں ہوئی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھتا ہوں. 2010 تک کی تفصیل, 2010 سے لے کر 2020 تک کی تفصیل, اور اس سال کے اندر اور پچھلے سال کے اندر میں آپ کو ان دہشت گردی کے واقعات جن کی پاکستان بھینٹ چڑھا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے سال سے اس سال 400 زیادہ حملے ہوئے ہیں. ابھی ہم مئی میں بیٹھے ہیں. حملے کرنے والے کون ہیں؟ میرے ویسٹرن بارڈر سے نیچے اترتے ہیں, ان میں سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. جن کو پکڑا جاتا ہے ان کی انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں. جب انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں تو سامنے ثبوت آتے ہیں کہ یہ ہاسٹائل ایجنسیز کے لوگ, اب میں نام لے سے نہیں کتراتا,
اب میں یہ بات کہتے ہوئے کسی ڈپلومیٹک نارم کی پرواہ نہیں کروں گا. آج مجھے یہ بات کھل کر کہنی ہے. یہ ثبوت ملتا ہے کہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ راہ بدنام زمانہ راہ یہاں کے گمراہ لوگوں کو, وہاں کے ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر اپنے کسی ایجنڈے پر ہیں, ان کو وہاں سے خریدتی ہے, چاہے وہ ویسٹرن بارڈر سے خوارج نکلیں, چاہے وہ بی ایل اے کے وہ پیڈ لوگ نکلیں جو پاکستان کے اندر عدم استحکام چاہتے ہیں. یہ پہلگام جیسے 600 حملہ, پہلگام جیسا حملہ میرے ایک ریلوے اسٹیشن پر پکڑے گئے افراد میں سے یہ ثبوت سامنے آتے ہیں کہ ان کو پیسے کون دے رہا ہے. وہ کون سے اکاؤنٹس ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے کچھ سیاسی جماعتوں کے وہ لوگ جو پاکستان کے وجود کے انکاری ہیں, جن کی سیاست کا خاتمہ اس بات پر ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی اور پاکستان کی آپس میں وہ پاکستان کے وجود کے منکر ہیں. وہ لوگ وہاں بیٹھ کر اس طرح کی فنڈنگز کرتے ہیں, اس طرح کی پیسے بھیج کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان سے پیسے دے کر بم بلاسٹ کراتے ہیں. ایک نہیں, پہلگام جیسے واقعات کی ایک پوری تفصیل ہے جس میں یہ ثبوت موجود ہیں جو اقوام عالم کے سامنے ڈپلومیٹک فورمز میں ڈوزیئرز کے ذریعے, کلبھوشنوں کی گرفتاری کے ذریعے, جہلم میں گرفتار کیے گئے افراد کے ذریعے پاکستان کی ریاست میں آج I will not get myopic here. میں کسی تحریک انصاف مسلم لیگ کی بات نہیں کروں گا, یہ مدعا اس سے بڑا ہے. میں کسی حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں کروں گا.